بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سامعین گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اس کی روشنی میں جو آپ تھمبنیل دیکھ کر یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ بات کیا ہے اور کتنی وزن والی بات ہے۔ یہ روایت ہے بیہقی شریف کی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کسی بھی روایت کو سن کر کہ یہ ضعیف روایت، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوست بزرگوں، کوئی بھی روایت ضعیف ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے ایسا نہیں ہے۔ ضعیف روایتوں پر عمل کیا جاتا ہے بشرطے کہ وہ شدید ضعیف نہ ہو، شدید ضعیف نہ ہو، من گھڑت نہ ہو۔ اس لیے ہر حدیث کو، اس سے پہلے ہم نے نماز کے بعد سر پر ہار رکھنے کے بارے میں جو روایت نقل کی تھی اور اس کا مستقل دیکھی ویڈیو بھی ہم نے بنایا تھا، لوگ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ایسے ایسے کمنٹ آئے کہ من گھڑت حدیث ہے، آپ کیسے بیان کر رہے ہو، اللہ کے نبی سے تو کچھ ثابت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ اصل میں حدیث کے فن سے اور حدیث کے علم سے ناواقفیت کی بنا پر ہم لوگ ایسے کمنٹ کر دیتے ہیں۔ صحیح جو حدیث کے جاننے والے ان کے پاس بیٹھ کر آپ سمجھیں کیا روایت صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، روایت کو سمجھیے۔ بیہقی شریف کی روایت شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 دعوات یستجاب لہن، 5 دعائیں ایسی ہیں جو خاص طور سے قبول کی جاتی ہیں۔ دعائیں تو ہم سینکڑوں مانگتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، دعاؤں کے طریقے، آداب وغیرہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دوستو بزرگوں یہ 5 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول کی جاتی ہیں۔ وہ کون سی 5 دعائیں ہیں؟ سب سے پہلا، دعوت المظلوم حتی یستنصر، مظلوم جس پر ظلم کیا جاتا ہے نا، مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، دھیان رکھیے گا، ظالم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ظالم جو ہوتا ہے نا اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اور مظلوم چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ تو مظلوم کی دعا، یعنی جس کو کہنے بد دعا، جب تک کہ وہ بدلہ نہ لے لے، یہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے پاس جاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس، درمیان میں سارے حجاب توڑ کر۔ یہ روایتوں میں اس کی تشریح موجود ہے۔ تو اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے، کسی پر ظلم بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ہم ظلم نہ کریں، انسانوں پر بھی ظلم نہ کریں، اللہ ظلم سے ہماری حفاظت کرے۔ دوسری چیز ہے ودعوت الحاج حین یصدر، حاجی جو ہوتا ہے نا، حاجی صاحب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک وہ واپس نہ آ جائیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے حج سے جو واپس آئے، جیسے ابھی حج کا موسم میں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، تو حج سے جو واپس آئے تو اس کو دعا کی گزارش کرنا چاہیے۔ نمبر 3، ودعوت المجاہد حتی یقفل، مجاہد اسلام کے اشاعت کے لیے جو شخص جائے، اسلام پھلے پھولے اس کے لیے جو کوششیں کرے، تو وہ بندہ جب واپس آئے نا، جب تک واپس نہ آ جاوے تو ایسے مجاہد کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور نمبر 4، ودعوت المریض حین یبرؤ، جو بیمار ہوتا ہے نا، تو بیمار آدمی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو شفا دے دے، لیکن جو بیمار آدمی ہو نا اس سے دعا کی گزارش بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، جو بیمار ہوتا ہے نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جاوے۔ اس لیے جو بیمار ہو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے دعا کریں، اور کوئی بیمار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حق میں دعا کریں۔ یہ ہے 4 چیز۔ اور 5ویں چیز جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے، جس پر میں نے یہ مجبور ہو گیا کہ میں ویڈیو ریکارڈ کروں اور آپ کے سامنے لاؤں، وہ 5ویں چیز ہے ودعوت الاخ لاخیہ بظاہر الغیب، اور کسی بھی ایمان والے بھائی کی اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعا کرنا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ثم قال، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا واسرع هذه الدعوات اجابۃ، ان ساری دعاؤں میں سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا ہے دعوت الاخ لاخیہ بظاہر الغیب، کسی بھی ایمان والے بھائی کی اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعا کرنا۔ تو دوستو بزرگوں، اس سے سمجھ میں کیا آیا کہ اگر ہمیں چاہیے کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی گزارش کر رہے ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہے، تو ہم اسی مسئلے کا دیکھیں کہ کوئی دوسرا بھائی اگر اس لائن سے پریشان ہے تو اس بھائی کے حق میں دعا کریں۔ جیسے مثلا کسی کے یہاں حمل ہے گھر میں اور دوسرے کے لیے بھی حمل ہے، اس نے آپ سے دعا کی گزارش کی، تو آپ اپنے بجائے دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنے لیے تو کریں ہی کریں، لیکن دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو تندرست بچہ عطا کر دینا۔ یہ دعا آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا آٹومیٹیکلی قبول کر لے گا۔ یعنی ہمارا اس کے حق میں دعا کرنا، یہ گویا اپنے حق میں دعا کرنا ہوگا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک روایت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح دعا کرتا ہے نا کوئی بندہ دوسرے کے لیے، تو فرشتہ، جو فرشتہ ہوتا ہے وہ فرشتہ اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور وہ آمین کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے ساتھ میں کہ تیرے لیے بھی ایسی دعا، مطلب جیسے تو اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے، کسی کے بارے میں سنیں کہ فلاں بیمار ہے، آپ دعا کریں اللہ اس کو تو شفا دے دے، کسی کے بارے میں سنیں کوئی قرضے میں، اللہ تو اس کا قرض دور کر دے، تو جو دعائیں ہم دوسروں کے لیے کریں گے ان کے حق میں تو قبول ہوگی، اس لیے کہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں فرشتہ ہمارے لیے بھی اس دعا کا اہتمام کرے گا۔ فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے نا، فرشتے تو گناہگار بھی نہیں ہوتے، ان کی دعائیں تو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں کوئی دعا قبول ہو،
ہمارا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے حل کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جیسے مسائل جو دوسرے اس میں مبتلا ہیں ان کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ ہمارا مسئلہ آٹومیٹیکلی حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو، ہماری قرضے کو، ہماری جو بھی دشواری ہے اللہ اس کو دور کر دیں گے۔ تو یہ بہت اہم ٹرک ہے، ٹپ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اللہ دعائیں قبول کریں تو آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے جتنی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ آپ کی دعائیں سب قبول کریں گے۔ یہ تھا ایک اہم مسئلہ، ایک اہم دعا کے سلسلے میں ہدایت جو ذہن میں آئی آپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے شیئر کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلوں کو حل کر دے۔